اور مالدار ہو جاؤ، وہاں بھی دنیا، یعنی حج کر کے بھی دنیا، نماز پڑھ کر کے بھی دنیا، زکوٰۃ و صدقات کے عوض میں بھی دنیا، نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ چینل۔ آئیے ہم اور آپ جانتے ہیں جب کسی کو موت آنے والی ہوتی ہے تو 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ 3 نشانیاں کون کون سے ظاہر ہوتی ہیں؟ آئیے ہم آپ جانتے ہیں مولانا ذاکر نوری صاحب سے۔ موت سبھی کو آنی ہے، جوان ہو یا بوڑھا ہو یا بچہ ہو، موت تو سبھی کو آنی ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ آگاہ اپنی موت کا کوئی بصر نہیں، آگاہ اپنی موت کا کوئی بصر نہیں، سامان ہے 100 برس کی پل کی خبر نہیں۔ حضرات گرامی، موت سب کو ہی آنی ہے۔ موت کلیئر ہے، موت ڈیکلیئر ہے، موت تو آنی ہے، مگر وہ 3 کون کون سی نشانیاں ہیں جو ہمیں اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کر دیں۔ یہ ویڈیو ہر مسلمانوں تک ضرور شیئر کر دیں، ان کو بھی پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ موت میں جو 3 نشانیاں ہیں موت آنے سے پہلے، وہ کون کون سی نشانیاں ہیں۔ ویڈیو میں بالکل بنے رہیں، اسکپ بالکل نہ کریں۔ آئیے ہم اور آپ جانتے ہیں مولانا ذاکر نوری صاحب سے۔ آئیے جانتے میرے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اللہ کے لیے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اب آگے سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسور ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیے، یاد رکھیے، جب کبھی حضور کا کوئی فرمان سنایا جائے تو کان لگا کر الرٹ ہو کر کے ایک دم بالکل سنیں بالکل کہ حضور فرما رہے ہیں۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا سبحان تقولوا اللہ، راعنا سبحان اللہ۔ وقولوا انظرنا واسمعوا۔ غور سے سنو جب حضور کی بات تمہیں کچھ سنائی جائے تو ادھر ادھر توجہ نہ رکھو، اپنی باتوں میں نہ لگ جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ رسول کی بات ہے جس کی بات خدا بھی سنتا ہے۔ اس لیے جب حضور کی بات سنائی جائے تو غور سے سنو، اور حضور جب فرمائے تو اس پر دماغ بھی لگاؤ، اور حضور کے فرمان پر یقین بھی رکھو۔ تو اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حیرت کا اظہار فرماتے ہیں، اس بندے پر بہت تعجب ہے۔ کس بندے پر؟ اب سنیے، جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور صحیح گھر تو آخرت ہی کا گھر ہے، اس کا یقین بھی رکھتا ہے، مرنے پر بھی یقین، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی یقین، جنت پر بھی یقین، آخرت پر بھی یقین۔ اب حضور کیا فرماتے، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے، لیکن وہ دھوکے والے گھر کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یعنی یہ دنیا جو دھوکے کی جگہ ہے، وہ جانتا ہے کہ آخرت اس کا گھر ہے، لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، یہ فنا ہونے والی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، وہاں کے لیے کچھ نہیں کرتا، اور تصدیق کرتا ہے آخرت کا گھر بالکل صحیح ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک صاحب نے بڑا خوبصورت بنگلو بنایا، بڑے اچھے کارپیٹ لگائے، بڑا اچھا ڈیکوریشن کیا، بڑا اچھا فرنیچر لگایا، سب کچھ کیا۔ تو عمومی طور پر ہوتا ہے کہ آدمی جب اچھا کوئی گھر مکان وغیرہ بنا لے تو اللہ والوں کو بلاتا ہے کہ حضور آپ آ کر دعا کر دیں۔ تو کافی لوگ آئے، آ کر کے سب دیکھیے، تعریف کیا، کلر کی میچنگ کتنی اچھی ہے، فرنیچر کتنا لاجواب ہے، کبڈ کتنا اچھا ہے، اور کارٹن کتنا اچھا ہے، یہ وہ سب کچھ کیا۔ اللہ والے کو جب بلایا، وہ تشریف لائے، اس کو دیکھا اور مسکرائے، اور مسکرا کر صرف اتنا فرمایا، جو اس گھر میں رہے گا وہ مر جائے گا،
جو اس گھر میں رہے گا وہ مر جائے گا. اب جس کا گھر تھا اس نے سنا تو اسے ٹینشن نہیں ہوا, پڑھا لکھا تھا, بیپاری تھا, تو کہتا ہے حضور اگر میرے گھر میں رہنے والا مر جائے گا تو فلیٹ میں رہنے والا بھی مرنے والا ہے, جھوپڑے میں رہنے والا بھی مرنے والا ہے, کوئی آب حیات پی کر تو نہیں آیا. کوئی ایسا بھی گھر ہے جہاں آدمی مرے نہیں؟ بھئی جھوپڑے میں جو رہتا ہے کیا وہ نہیں مرے گا؟ وہ وہاں بھی مرے گا. فلیٹ میں رہنے والا نہیں مرے گا, وہاں بھی مرے گا. تو حضور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو اس گھر میں رہے گا مرے گا, تو کیا کوئی گھر ایسا بھی ہے جہاں کوئی نہ مرے؟ کہا بیٹا میں یہی تو چاہتا تھا کہ تو سوال مجھ سے پوچھ تاکہ اس گھر کا پتہ بتاؤں, تاکہ میں تجھے اس گھر کا پتہ بتاؤں. کہا حضور وہ کون سا گھر ہے؟ کہا وہ آخرت کا گھر ہے. وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ, آخرت کا گھر وہ گھر ہے جہاں موت ہے ہی نہیں, زندگی ہی زندگی ہے, زندگی ہی زندگی. بے صحابہ بالکل ہوتا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ٹیمپرری لائف کو انجوائے کرنے کے لیے, اور وہ بھی کتنا انجوائے کر سکیں گے یہ بھی نہیں. بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں جو گھر بناتے قدم رکھنے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں, نہیں معلوم. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ کہ بے وقوف نہ بنو. اللہ نے دماغ دیا ہے, تھوڑا سا استعمال کرو. پرماننٹ گھر تمہارا جہاں ہے وہاں کی تیاری کرو, جہاں مستقل رہنا ہے وہاں کے بارے میں غور کرو. تمہاری ساری تگو دو صبح سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک اسی دنیا کے لیے ہو رہی ہے. آخرت کے لیے بھی تو کچھ کرو, آخرت کے لیے بھی تو کچھ کرو. اور یہاں ایک بڑی پیاری بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. ہم کبھی کبھی دنیا میں بھی کچھ کرتے ہیں نا اچھا کام, تو اس کا ریزلٹ بھی دنیا ہی میں چاہتے ہیں. یہ بے وقوفی ہماری. اب اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں کہ یار چلو اللہ کے نام پہ 1 دے دو 10 مل جائے گا, ہم دنیا میں ہی چاہتے ہیں. میں تو بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یار 5 دن کی تکلیف سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور مال میں برکت ہوتی ہو, تو 5 دن میدان عرفات اور مینا کی تکلیف برداشت کر لینا چاہیے, مال بھی ملے گا اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ. وہاں بھی دنیا, یعنی حج کر کے بھی دنیا, نماز پڑھ کر کے بھی دنیا, زکوٰۃ و صدقات کے عوض میں بھی دنیا, نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں چاہتے ہیں. لیکن اللہ والوں کی سوچ بڑی عجیب ہوتی ہے, بڑی عجیب ہوتی ہے. ایک اللہ والے ولی کامل امتحان میں گرفتار ہوئے, سخت تکلیف آئی ان پر, اتنی تکلیف کہ جو برداشت کے باہر تھی. اور آتی ہے تکلیف, جتنا ایمان مضبوط ہوگا تکلیفیں اتنی زیادہ آئیں گی. یہ علامت ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ دین کے راستے میں میں ستایا گیا, اور جو بھی اس راستے پر چلے گا وہ ستایا جائے گا. تو اس راستے میں ہے. اللہ. تو امتحان ہوا, اور سخت امتحان, اتنا امتحان کہ وہ اللہ کے ولی ایک دم پریشان ہو گئے. تو اب انہوں نے کیا کیا, بہت غور سے سنیے گا, سمجھنے والی بات ہے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا, ہے میرے کریم, میری نیکیوں میں سے تجھے اگر کوئی نیکی پسند آ گئی ہو تو اس نیکی کے صدقے میں میری تکلیف کو دور فرما دے. اب آپ مجھے بتائیے کوئی غلط دعا ہے؟ جواب دیجئے نا, میں تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں. کوئی غلط دعا ہے؟ نہیں. دعا کی انہوں نے, کچھ دیر کے بعد ان کی تکلیف دور ہو گئی, ایک دم ریلیکس. سب لوگوں نے ان کو مبارکباد پیش کی, حضور اللہ کا شکر, پریشانی دور ہو گئی, اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. لیکن وہ رونے لگے. لوگوں نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں, اللہ نے پریشانی دور کر دی, تو یہ تو رونے کا وقت نہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, مسکرانا چاہیے, ٹینشن لیس اللہ نے فرما دیا. کہا یہی تو رونے کا وقت ہے. غور سے سنیے گا, میں ایسا سبق سنا رہا ہوں آپ کو کہ اگر اس سبق کو آپ نے اور ہم نے سیکھ لیا اور یاد کر لیا تو ہماری سوچ کا کریکشن بھی ہوگا, اور اللہ عز و جل کرم کی نظر بھی فرمائے گا. اللہ. وہ بزرگ فرماتے ہیں یہی تو رونے کا وقت ہے. کہا حضور کیا رونے کا, کیا وجہ؟ کہا سنو,
میں نے پتہ نہیں کون سی نیکی میری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہوگی، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے جو یہ کہا اللہ پوری دنیا کا چکر لگا لیا اور تیرے حصے کی روزی میں نے تلاش کی کہ ہے کہیں، تو تیرے حصے کی روزی ختم ہو چکی ہے، اب تیرے حصے کی روزی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ پھر وہ چلا جاتا ہے، دوسرا فرشتہ آتا ہے اور دوسرا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا کہ تیرے حصے کا پانی کہیں ہو تو میں تجھے پیش کروں، لیکن میں نے پوری دنیا کا چکر لگا لیا، تیرے حصے کا پانی کا ایک قطرہ بھی اب دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اس طرح سے فرشتے پوری دنیا میں رزق ڈھونڈتے ہیں، پانی ڈھونڈتے ہیں، اور جب کہیں نہیں ملتا پھر آخر میں روح قبض کرنے والا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ اب تیری زندگی کی آخری سانس بھی ختم، اب چل خدا کی بارگاہ کے اندر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، انسان جب تک کہ اپنے حصے کی روزی نہیں مکمل کرے گا اسے موت واقع نہیں ہوگی۔ اور مجھے یہاں پر غوث پاک کا ایک قول یاد آ رہا ہے، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے روزی کے لیے در در بھٹکنے والے، تو جتنا روزی تلاش نہیں کرتا اس سے زیادہ روزی تجھے تلاش کر رہی ہے، تجھے تلاش کر رہی ہے اس سے زیادہ روزی، اس لیے کہ تو روزی لیے بغیر مر ہی نہیں سکتا۔ تیرے حصے کی روزی جب تک تیرے پاس پہنچے گی نہیں، تو پا نہیں لے گا تب تک تو مرے گا ہی نہیں۔ تو اب قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ حسین، آپ نے سنا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو قبر جنت کے کیاری میں سے ایک کیاری بن جائے گا، اگر آپ کے اعمال صحیح نہیں ہے تو جہنم کے گڑھوں کا ایک گڑھا بن جائے گا۔ اپنے زندگی کو اس طرح بنا لو اور اللہ کے نبی کے سنت کو اپنا لو، نماز کی پابند ہو جاؤ۔ یہ نماز دنیا میں بھی کام آئے گی، یہ نماز قبر کے اندر بھی کام آئے گی۔ جب آدمی کی موت آتی ہے تو آدمی اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ آدمی کے جسم پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی ہٹانے کی طاقت نہیں رہتی۔ ویڈیو کو ہر مسلمان تک ضرور شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔